سن 2 ہجری ہے۔ مدینہ منورہ میں چہل پہل دکھائی دے رہی ہے۔ مجاہدین غزوہ بدر کی تیاری میں ہمہ مصروف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیادت میں جہاد کے لیے روانہ ہونے والے پہلے لشکر پر طائرانہ نگاہ ڈال رہے ہیں کہ اچانک ایک 13 سالہ لڑکا جس کے چہرے پر ذہانت، متانت، شرافت اور خودداری کے نقوش نمایاں نظر آ رہے تھے، ہاتھ میں اپنے قد سے بھی لمبی تلوار پکڑے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے تاکہ میں آپ کے جھنڈے تلے جہاد کی شہادت حاصل کر سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشی اور تعجب سے دیکھا اور اس کے کندھے پر محبت اور شفقت بھرے انداز میں تھپکی دی، اس کے دل کو خوش کیا اور کم عمری کی بنا پر اسے واپس لوٹا دیا۔ یہ نوعمر لڑکا اپنی تلوار زمین پر گھسیٹتا ہوا غم و اندوہ کی تصویر بنا ہوا واپس لوٹا، کیونکہ وہ پہلے غزوہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی والدہ محترمہ نوار بنت مالک غم و اندوہ سے نڈھال واپس لوٹیں، کیونکہ اس کے دل کی یہ تمنا تھی کہ میرا لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے مجاہدین کے شانہ بشانہ داد شجاعت دے، اور یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ کاش آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس غزوہ میں شمولیت کی سعادت حاصل کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہونہار لڑکے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ صورتیں سنی تو الفاظ کے عمدہ اور درست ادائیگی اور خندہ پیشانی شیریں کلامی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئے۔ اس کے ہونٹوں پر قرآنی الفاظ اس طرح چمکتے تھے جس طرح آسمان پر تارے چمکتے ہیں۔ اس کی تلاوت اپنے اندر بے پناہ جاذبیت رکھتی تھی۔ تلاوت کا ٹھہراؤ اس کے تر و تازہ حافظے اور حسن فہم و فراست پر دلالت کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہونہار بچے میں خوبیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور آپ کو زیادہ خوشی اس سے ہوئی کہ وہ عربی زبان عمدہ انداز میں لکھنا بھی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف محبت بھرے انداز میں دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے زید، میرے لیے یہود کی زبان عبرانی لکھنا بھی سیکھو، مجھے ان پر اعتماد نہیں۔ انہوں نے کہا، حاضر یا رسول اللہ۔ فوراً عبرانی زبان سیکھنا شروع کر دی اور تھوڑے عرصے میں اس زبان پر مہارت پیدا کر لی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی طرف کوئی پیغام لکھ کر بھیجنا چاہتے تو جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تحریر کرتے، اور جب وہ کوئی خط بھیجتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عبرانی کی طرح سریانی زبان بھی سیکھ لی، اور یہ نوجوان زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان بن گئے، اور اس طرح انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کی متانت، دیانت، امانت اور معاملہ فہمی پر مکمل اعتماد ہو گیا تو انہیں خدائی پیغام ضبط تحریر میں لانے کے لیے کاتب وحی کے اہم منصب پر فائز کر دیا گیا۔ جب قرآن مجید کی کوئی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوتی تو حضرت زید کو بلاتے اور اسے لکھنے کا حکم دیتے تو وہ اسے لکھ دیتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وقتاً فوقتاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآنی تعلیم حاصل کرتے، اور اس طرح دن بدن ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہونے لگا، اور وہ آپ کے دین مبارک سے تازہ ترین دینی احکامات سنتے، ان کے اسباب نزول معلوم کرتے، جن سے ان کے دل میں انوار ہدایت سے چمک پیدا ہونے لگی اور ان کی عقل اسرار شریعت سے منور ہونے لگی، یہاں تک کہ یہ نوجوان قرآن کا ماہر اور وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ کے لیے مرجع اول بنا۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جن صحابہ کو قرآن کریم جمع کرنے کا فرض سونپا گیا، یہ ان میں سر فہرست تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
قرآن مجید کے متعدد نسخوں کو جمع کیا، ان میں بھی ان کی حیثیت نمایاں تھی۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے جس کی کسی کو تمنا ہو؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی مجد و شرف ہو سکتا ہے جس کو حاصل کرنے کی کسی کو دلی تمنا ہو؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی برکت اور طویل زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بنا پر مسلمانوں کے لیے منارہ نور اور ان کے ہادی و مرشد بن گئے۔ خلفائے اعظام مشکل ترین مسائل کو حل کرنے میں ان کا مشورہ لیتے، عوام الناس فقہی مسائل میں ان سے فتویٰ لیتے، خاص طور پر وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں ان سے زیادہ ماہر اور کوئی نہیں تھا۔ فتح دمشق کے موقع پر خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ نامی بستی میں مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، جو تم میں سے قرآن مجید کی معلومات حاصل کرنا چاہے وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے۔ جو تم میں سے کوئی فقہی مسائل پوچھنا چاہے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرے، اور جس کسی کو مال چاہیے وہ میرے پاس آئے، کیونکہ مجھے مسلمانوں کے مال کی نگرانی اور اس کی تقسیم کا اختیار دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین ذی وقار میں سے علم حاصل کرنے والوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح معنوں میں قدر پہچانی اور علمی مرتبے اور فضل و شرف کی بنا پر ان کی تعظیم بجا لائے۔ وہ حیرت انگیز منظر کا مشاہدہ کرو کہ علم کا بحر بے کنار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیماً سواری کی لگام پکڑے کھڑا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، گھوڑے کی لگام چھوڑ دیجئے، مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہمیں اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے اپنا ہاتھ تو دکھلائیے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ان کی طرف کیا تو انہوں نے اسے پکڑ کر چوم لیا اور فرمایا، ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اس طرح محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کو پیارے ہوئے، مسلمان زار و قطار روئے کہ آج علم کا خزانہ مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج اس امت کا متبحر عالم اس دنیا سے کوچ کر گیا، کاش اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا نعم البدل بنا دے۔ ان کی وفات پر شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرثیہ کہا، جس کا شعر کچھ یوں ہے، حسان بن ثابت اور اس کے بیٹے پر شعر کوئی ختم، زید بن ثابت پر نکتہ آفرینی و معنی آرائی ختم۔